السلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں بیٹا؟ آج کی ہماری اچھی بات ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں اپنی مدد خود کرنی چاہیے، کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حمد، ٹھیک ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس نظم کی جو ہے پڑھائی کریں گے نظمیہ انداز میں۔ یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے اختر شہرانی۔ آپ کو پتہ ہے کہ MCQs کی پریکٹس ہوتی ہے تو آپ کو ٹیسٹوں میں نظم کے شاعر کا نام پوچھا جاتا ہے، تو حمد کے شاعر کا نام ہے اختر شہرانی۔ یہ جو اہم الفاظ انڈر لائن کیے ہیں ان کے میننگ آپ نے لغت سے ڈھونڈنے اور بک کے اوپر ہی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ فور کلاس آپ کو پتہ ہے کہ ہر نظم کی ہم لوگ نثر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نثر کسے کہتے ہیں؟ نثر کہتے ہیں کسی شعر کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا، یعنی کہ ہم ایک شعر کو اپنے سادہ آسان الفاظ میں لکھتے ہیں، اسے نثر کہتے ہیں۔ آئے میں آپ لوگوں کو ایک شعر کی نثر بتا دیتی ہوں، باقی آپ لوگوں نے اسی طرح نثر کرنی ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں نثر کی گئی ہے۔ پہلا شعر نمبر 1 ہے، یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس کی نثر ہم کریں گے، زمیں پر پھول اور آسماں پر تارے جو نظر آ رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے نشان ہیں۔ اسی طرح پوری نظم کی جو ہے آپ لوگوں نے نثر جو ہے وہ یاد بھی کرنی ہے اور اس کی رف کاپی پہ پریکٹس بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس نظم کی ایکٹیویٹیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے، مشکل الفاظ کا جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کا املا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ توڑ کے لکھے ہوئے ہیں، جب ہم ان کو جوڑ کے لکھیں گے تو یہ ایک لفظ بن جائے گا۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے جب کتاب کی پڑھائی کرنی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ توڑ کے جوڑ کس طرح سے کرنے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ پہلا ہے، پھل اور پھول خدا کی قدرت کے نشان ہے۔ اب لکیر لگائی ہے قدرت کے نیچے، اس کا کیا ہوگا صحیح آنسر؟ طاقت، ذات، رحمت، تو اس کا صحیح آنسر ہے طاقت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی MCQs بھی حل کرنے ہیں۔ پھر ہے ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے، نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہ الفاظ ہیں سارے، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ پہلا ہے حمد، حمد کا جملہ ہے، ساری مخلوق اللہ کی حمد کرتی ہے۔ اسی طرح سے باقی الفاظ کے بھی آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں، اور یہ جملے آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے سے بھی کوشش کریں گے کہ ہم جملے بنائیں جو گرامر کی روح سے بالکل ٹھیک ہوں۔ نیکسٹ ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس شعر کو جملوں کی شکل میں لکھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نثر کرتے ہیں، اسی طرح اس شعر کو ہم نے جملوں کی شکل میں لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں ایسے لکھا ہوا ہے۔ ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے، درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نشان، پھول، قدرت، باغ، پیارے، یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے مناسب جگہ پہ لگا کے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے، آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، اور جب کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت آتی ہے۔ دیے گئے جملوں کے آخر میں درست علامت لگائیں۔ پہلا ہے، اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اس میں ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کر رہے، یہ ایک سادہ جملہ ہے تو اس کے آخر میں ختمے کی علامت لگائیں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا ہے کہ جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے، کچھ پوچھا جاتا ہے تو اس جملے کے آگے سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ دوسرا ہے، کیا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے؟ اب دیکھیں اس میں سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، تو اس کے آگے سوالیہ کی علامت لگے گی۔ اسی طرح باقی آپ لوگوں نے جملوں کے آگے علامتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔
ایکٹیویٹیز لرن کرنی ہے اور آپ کاپی پر پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔